مشتاق میاں کہہ رہے تھے کہ حالات جو ہیں گرم ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آگ کس نے لگا دی جو اتنے گرم حالات ہو گئے؟ ارے آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں، یہ آگ دشمنان اسلام نے لگا رکھی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب مسلمان دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے مشتاق بھائی۔ دیکھیے مسلمان جو ہے وہ اللہ پاک سے دور ہو گئے، اس کا فائدہ دشمن ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے بیچ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب پہلے جو تھے مسلمان ایک تھے اور اب ان دشمنوں نے ایجنٹوں نے انہوں فرقوں میں بدل دیا ہے، یہ بات ہے؟ ایسا نہیں ہے اچھا، حیدر بھائی، فرقے تو پہلے سے تھے مگر حالات اتنے برے نہ تھے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ڈیری کی مسجد بنائے چلے جا رہا ہے، یہ نہیں تھا۔ حیدر بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ گڑے مردے کیوں کھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات بولوں آپ سے، بیماری کی جب تک تشخیص نہ ہو صحیح دوا نہیں دی جا سکتی ہے، اور صحیح دوا نہ ہوگی تو شفا بھی نہیں ملے گی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ معلوم کیجئے یہ فرقے کیوں بنے، فرقہ بندی کیوں ہے؟ دیکھیں حیدر بھائی، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے صاحب بھائی، میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے۔ ارے بھائی، اس میں برا بھلا کہنے کی کیا بات ہے؟ اسلام ہمارا مذہب امن و سلامتی کا درس دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو بغیر سلام کے بات تک نہ کرو، لیکن آج اس کے ہی ماننے والے اور اسلام کے نام پر فتنہ فساد پہ تلے پڑے ہیں۔ بتائیے۔ ابھی انہی نے بتایا تھا کہ آگ دشمنان اسلام نے لگا رکھی ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے صاحب بھائی، میں بتاؤں آپ کو، یہ دشمنوں کا شور مچا کر آپ اس بحث کا رخ نہیں موڑ سکتے۔ میرا سوال تھا کہ یہ آخر فرقہ بندی ہوئی کیوں؟ کس نے یہ فرقہ بندی کی؟ اور لوگ برے لوگوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں، آپ گڑے مردے کیوں کھاڑنے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایک منٹ صاحب بھائی رکے۔ حیدر بھائی، آپ ایک کام کریے، آپ سچائی بتائیے، میں سننے تیار ہوں آپ کی سچائی۔ شکریہ مشتاق بھائی، آپ حق جاننا چاہتے ہیں، سنیے میں بتاتا ہوں۔ یہ حالات کی بات جو کر رہے تھے نا، حضرت کے زمانے کے بھی حالات آپ کو پتہ ہے۔ حضرت کے ساتھ والوں کے متعلق پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، یعنی یہ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو صرف اور صرف فساد کے علاوہ کوئی فائدہ نہ پہنچاتے۔ ان کے متعلق ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ نبی پاک کے ساتھیوں میں ہی ایسے لوگ موجود تھے؟ میاں، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ توبہ میں ہے یہ۔ کیا بات کر رہے ہیں حیدر بھائی؟ پھر تو وہ لوگ منافقین میں سے ہوں گے۔ مشتاق بھائی، وہ جو تھے حضرت کے ساتھیوں میں سے تھے، جو ہر وقت ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ ہاں تو پھر وہ لوگ تھے کون؟ چلیے بتائیے۔ دیکھیے، ان کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے تو میں بھی نہیں لوں گا، لیکن تاریخ نے ایسے ہی اشخاص کا اور اس شخص کا بھی نام لیا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہنگامہ کیا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک کے گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے حیدر بھائی؟ جناب میں بتاتا ہوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ کی رحلت سے صرف 4 روز پہلے، یعنی پیر کے دن آپ کی رحلت ہوئی ہے، تو جمعرات کے دن یہ ہنگامہ ہوا حضرت کے گھر میں، اور ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے، اور جب یہ روایت کہتے ہیں تو وہ زار و خطار گریا کرتے ہیں کہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے ان کے آنسوں سے، اور کہتے ہیں ہائے یوم الخمیس کے متعلق کہتے ہیں، یہ روایت کہتے ہیں۔ لیکن نبی پاک تو آخری زمانے میں بیمار تھے، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان کی بیماری کے عالم میں یہ سب کیا گیا ہے. جی ہاں، اسی عالم میں یہ تمام واقعہ ہوا. میں آپ کو بتاؤں مشتاق بھائی، جب حضرت کا آخری وقت تھا تو اس وقت حضرت کے سامنے جو لوگ موجود تھے، ایک ایسے ہی شخص نے اپنا حقیقی، اس منافق نے اپنا چہرہ بتا دیا لوگوں کے سامنے. اور پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت وصیت لکھنے کے لیے قلم و کاغذ مانگ رہے تھے تو کیا کہا گیا پتہ ہے؟ ایسے الفاظ کہیں کہ زبان تھرراتی ہے. روایتوں میں ہے کہ ان رجل لیہجر، یعنی نعوذ باللہ حضرت ہزیان بک رہے ہیں، یعنی بکواس کہہ رہے ہیں. حضرت پہ ایسے الفاظ کہے گئے. ارے وہ بدبخت خبیث تھا کون؟ نبی پاک کی شان میں غصہ. دیکھیے میں نے کہا نا، اس کا نام بخاری میں بھی درج ہے، مطالعہ کیجئے، بخاری میں پورا واقعہ ہے. لیکن اس خبیث کو وصیت لکھے جانے پر اتنا غصہ کیوں تھا؟ اسے غصہ اس بات پر آیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی تاکہ گمراہ نہ ہو ان کے بعد وصیت لکھنا چاہتے تھے، اور اس پر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے وصیت لکھنے نہیں دی. اور بخاری میں نے سے بتایا نا کہ یہ روایت موجود ہے، انہوں نے الگ الگ الفاظ تبدیل کر کے بھی روایت کی ہے. کہیں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت پر درد کا غلبہ تھا، اور کہیں یہ بھی لفظ کہا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ایسے الفاظ کہیں. تو برابر ہے نا بھائی، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ مشتاق بھائی، کیا حضرت کو نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان کتاب خدا موجود ہے؟ اس کے باوجود آپ امت کی گمراہی کا خدشہ محسوس کر رہے تھے. اور دوسری چیز بتاؤں آپ کو، آج بھی تو ہمارے یہاں کتاب خدا موجود ہے. کیا فتنہ فساد فرقے نہیں ہیں کتاب کے باوجود؟ ہاں، تو پھر وہ ایسی چیز کیا لکھوانا چاہ رہے تھے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، اس شخص نے بعد میں، یعنی جس سے روایت کی ہے اس سے بیان کیا کہ میں نے کاغذ قلم دینے سے کیوں روکا، کیوں یہ ہنگامہ کیا. اس نے کہا چونکہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے متعلق تحریری دستاویز لکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے روکا. اور یہ روایت تاریخ بغدادی اور ابن حدید نے شرح ابن نہج البلاغہ میں بھی درج ہے، سمجھے؟ ارے بھائی حیدر بھائی، اس شخص کو کیسے پتا چل گیا ہے؟ صاحب بھائی دیکھیے کہ نبی پاک جو ہے علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت لکھانے والے ہیں، صحیح بات، بنا نام لیے. وہ اس لیے سمجھا، جیسے ہی لفظ گمراہی آیا وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں. گمراہی لفظ سے سمجھ گیا وہ. حیدر بھائی میں کو سمجھا نہیں. ارے صاحب بھائی، مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گمراہی کا نام سنتے ہی اس شخص کو علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ حیدر بھائی یہ دیکھیے مشتاق بھائی، میں بتاتا ہوں آپ کو. دراصل حضرت کے آخری ایام میں 6 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ تقریباً حضرت نے یہ حدیث فرمائی تھی. بتاتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ دونوں بھی آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس وارد ہوں گے. اور یہ حدیث حضرت نے غدیر قم کے میدان میں جب آپ نے خطبہ دیا تھا اس وقت بھی فرمائی تھی. اس کے بعد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سمجھے صاحب بھائی؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ حدیث ثقلین کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں صاحب بھائی، میں اس موضوع پر ہوں، حدیث ثقلین کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور صاحب بھائی آپ جو کہہ رہے تھے نا دشمنوں سے سازش کے متعلق، تو سب سے پہلے یہ سازش، یہ فرقہ بندی حضرت کے گھر میں ہی ہو گئی. اچھا، ہاں. وہ کیسے؟ حضرت کے گھر میں 2 فرقوں میں بٹ گئے لوگ. ایک تو اہل بیت علیہ السلام، دوسرے ساتھی. اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ کاغذ قلم دے دو، اور ساتھی جو ہے روک رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟
مشتاق اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بخاری میں نے جیسے بتایا نا موجود ہے یہ چیز. دیکھیے یہ جو ہے نا آپ یہ نبی پاک کے ساتھیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گمراہی پسند کرتے تھے. ارے وہ اہل بیت سے کیوں دور ہونا چاہیں گے؟ وہ تو اہل بیت کا احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. بے شک. دیکھیے مشتاق بھائی یہ تو آپ کی عقیدت ہے، سمجھے؟ ہاں آپ کو بتاؤں حضرت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ شور و شرابہ کر رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں تک کہ حضرت کو ان کو اپنی بزم سے بھگانا پڑا. قرآن مجید میں ہے، سورہ میں ہے حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اور یہ حضرت کی آواز پر آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور حضرت کہہ رہے ہیں کچھ، اس کو نہیں مان رہے. جبکہ قرآن میں ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کوئی کلام ہی نہیں کرتا سوائے وہ وہی ہوتی ہے. تو سوچئے، تو یہ حضرت کی توہین کر رہے تھے. اور آپ جو کہتے ہیں اہل بیت کا احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اہل بیت سے احترام ہوتا، محبت ہوتی تو اہل بیت کہہ رہے تھے کاغذ قلم دے دو، تو کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں، جو آپ حدیث ثقلین کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بالکل. ایک ہے اللہ پاک کی کتاب اور دوسرے ہیں میری سنت. بے شک. اب جو ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے وہ اہل سنت ہے، جو نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جناب یہ آپ کی خام خیالی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خوش فہمی میں رہیں آپ. سنیے، آپ نے اس حدیث میں اہل بیت کی جگہ سنت کر دیا، لیکن پھنس چکے ہیں آپ. کیسے بتاؤں؟ جی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں تو قرآن مجید تو اس کتابی شکل میں تھا، لیکن حدیثیں اس طرح کی حدیث کتابیں نہیں تھیں، نہ سنت اس طریقے دی تھی. اور آپ کو بتاؤں 100 سال تک حدیثوں لکھنے پر، بیان کرنے پر پابندی تھی. کوئی ایک دوسرے کو حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسے عالم میں جب حدیثیں موجود نہ تھی، سنت نہیں تھی، تو اہل سنت کہاں تھے؟ حیدر بھائی کہ یہ بات صحیح ہے کہ 100 سال تک حدیثوں پر پابندی تھی؟ جی ہاں، پابندی بھی اسی شخص نے لگائی تھی جس نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اچھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر تو حدیث پر پابندی لگانے والا شخص پکا شیطان ہے. ایک طرف تو پابندی تھی حدیثوں پر، دوسری طرف جھوٹی حدیثیں لکھوانے کے لیے لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب تک لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا. یہ جھوٹی حدیث سے آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھیے جھوٹی حدیث ابھی آپ نے پڑھی نا، حدیث ثقلین، اس میں آپ نے اہل بیت کی جگہ کیا کہہ دیا؟ سنت کہہ دیا. تو اسی طریقے سے حدیثوں کو تبدیل کیا اور اس کو پھیلا دیا لوگوں میں، جبکہ اہل بیت کے ساتھ یہ حدیث جو ہے مشہور و معروف ہے اور صحابہ نے نقل کیے. 20 صحابہ نے اس حدیثوں کو نقل کیا جب یہ پابندی ہٹی دوسری صدی میں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ 20 صحابہ تک رہی کہ آگے نہیں اور نہیں، بھی؟ میں بتا رہا ہوں دوسری صدی میں کچھ 16 علماء نے اس کو نقل کیا پابندی کے بعد. اس کے بعد تیسری صدی میں 34 افراد نے. اس طریقے سے یہ ہر صدی میں نقل ہوتی چلی آئی ہے. اسی لیے حدیث ثقلین کو متواتر حدیث کہتے ہیں، یعنی ہر صدی میں آئی ہے. اب اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیں حیدر بھائی میں کیا کہتا ہوں آپ سے کہیے. کہ حدیث ثقلین میں قرآن و اہل بیت کو ماننے کا حکم ہے اور تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، تو پھر اس میں مزید وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سیدھی سادھی بات کو حیدر بھائی آپ لوگ اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی. دیکھیے ہر ایک بات کی حیثیت ہوتی ہے. اب آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کتنا مختصر سا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن پورا اسلام کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ پہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو پھر یہ حدیث ثقلین میں ایسا کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے؟ بالکل. دیکھیے اس حدیث ثقلین میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو، متمسک رہو، تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز آپ کو بتاؤں اہل بیت کے فضائل کے متعلق حافظ ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کے متعلق فرماتے ہیں اہل بیت کو کہ لن یخرجوکم
मिम बाबिन हुदा वलन युदखिलूकुम मिम बाबिन ज़लाला, यानी ये जो है तुम्हें हिदायत के बाब से, दरवाजे से कभी भी तुम्हें नहीं निकालेंगे, यानी हिदायत में रहेंगे, और ना ही तुम्हें गुमराही में लेके जाएंगे ये अहले बैत। इस तरीके से अहले बैत के फ़ज़ाइल ये अपनी किताब में बयान करते हैं, समझ रहे हैं। ये जो आप जिन जनाब का नाम ले रहे हैं, हाफिज अबू नईम, यहाँ तो ये आपके उलमा हैं, ये हमारे ये उलमा अहले हैं। सुन्नत के बहुत ही मशहूर आलिम है, क्योंकि इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा कहे, इसलिए लोग इनको जो है शिया समझने लगे हैं। अच्छा। और उसके बाद इस हदीस में तीसरी चीज़ बयान की गई है कि लन यफ्तरिका, ये भी आपस में जुदा नहीं होंगे कभी, यानी कुरान और अहले बैत साथ साथ होंगे। इसीलिए हम किताब खुदा को कुरान सामित कहते हैं और अहले बैत को कुरान नातिक कहते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, अब कुरान नातिक के मतलब समझ आ रहे हैं। देखिए, इस हदीस से जो है अहले बैत की अजमत साबित होती है, और हम भी उनकी अजमत के कायल हैं। देखिए, कुरान मजीद के आप जो बोल रहे हैं ना अजमत के कायल हैं, तो कुरान मजीद में कुरान मजीद की सिफ़ात बयान की गई है। क्या आप इसको मानते हैं? कुरान मजीद के मुतालिक क्या है? इसके मुतालिक है ला रैब फी, यानी इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, समझ रहे हैं कि कोई शक व शुबा नहीं है कुरान मजीद में। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी कोई शक, कोई गलती मौजूद नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम भी कुरान जिस तरह मासूम है, अहले बैत भी मासूम है, समझ रहे हैं। इसीलिए उनकी इस्मत और तहारत की गवाही कुरान मजीद में आयत तथहीर कहती है, ऐलान हो रहा है आयत तथहीर में अहले बैत अलैहिस्सलाम की। वो हर क़ता और रिज़्क़ से दूर है, पाकीज़ा हैं ये। अभी आपने आयत तथहीर की बात की, हाँ, यानी अहले बैत की तहारत, सही बात। और आप जो है वो सकलैन की बात कर रहे हैं, हाँ। अहले बैत से मुतमस्सिक। सही। तो भाई हैदर भाई, अज़वाजे नबी ये भी तो अहले बैत में शामिल है, और बाज़ अज़वाजे नबी की आप लोग तौहीन करते हैं। देखिए मुश्ताक भाई, ये गलत फहमी है आपकी। अज़वाज नबी अहले बैत में शामिल है ही नहीं। वो बताऊं कैसे? आयत तथहीर में क्या लिखा है और अहले बैत के मुतालिक क्या है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम होंगे। आयत तथहीर में कहा है हर रिज़्क़ और बुराई से दूर होंगे, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम होंगे, है कि नहीं? तो अज़वाज नबी के मुतालिक अगर इसी आयत में इब्तिदा में देखेंगे, बयान होता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अज़वाज के लिए कहा गया है कि ए अज़वाज नबी तुम अपने घर में बैठो। लेकिन तारीख़ में हम देखते हैं नबी की एक ज़ौजा घर से बाहर निकलती हैं और फ़ौज लेकर शहर बसरा पर हमला आवर होती हैं। तो ये बताइए, अगर ये कुरान मजीद पर अमल करती तो कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं कही थी। कुरान कहता है घर में बैठो, बाहर निकल रही हैं, तो बताइए खता क्या कर रहे हैं, तो कैसे अहले बैत में शामिल हैं? अच्छा, बस मैं समझ गया। मैं आप हदीस सकलैन के बारे में देखिए, हदीस सकलैन में हम शबाहत बता रहे थे, जो सिफ़ात और कुरान मजीद में है, कुरान मजीद में तमाम उलूम में मौजूद है, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी तमाम चीज़ें मौजूद है। कुरान मजीद के लिए सूरह रात की 31वीं आयत में देखते हैं कि कुरान वो है कि जिसके ज़रिए से पहाड़ों को चलाया जा सकता है, ज़मीनें उबूर की जा सकती हैं और मुर्दों से कलाम किया जा सकता है। कुरान मजीद के मुतालिक है। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी देखेंगे तमाम सिफ़ात व कमालात इनमें मौजूद है। ये चाहें तो पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दें, ये चाहें तो ज़मीनें उबूर कर दें, मुर्दों से कलाम कर दें, समझ रहे हैं? ये तमाम सिफ़ात व कमाल के हामिल है अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसीलिए तो जब भी परेशानी मुश्किल होती है तो हम अहले बैत को पुकारते हैं, हम या अली मदद कहते हैं, वो हमारी मुश्किल आसान कर देते हैं, समझ रहे हैं? भाई यही तो हमारा शिकवा है, क्या? आप या अल्लाह मदद क्यों नहीं कहते? देखिए, अल्लाह ने ही कहा है कि वसीला इख्तियार करो। कुरान में आया था वब्तगू इलैहिल वसीला, और ये अहले बैत बेहतरीन वसीला है, इनके ज़रिए जाइए, समझ रहे हैं? देखिए, वही बात आती है कि इसमें अहले बैत की अजमत साबित हो रही है, और हम भी उनके अजमत के कायल हैं। यहाँ पर अजमत के कायल हैं आप? बिल्कुल ठीक है, कायल हैं। बिल्कुल। तो मैं एक बात करूं, ठीक है? जी। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत और खिलाफत को तस्लीम कर लो। हैदर भाई देखिए, ये तो आपने ज़्यादा ही पाँव फैला दिया, ज़रा चादर के अंदर रहिए। चादर को मानते हैं ना, इस तरह की बातें ना करते आप, समझ रहे?
اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت کریں گے، وہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کا دامن آپ تھامو، گمراہی سے بچے رہو گے. سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ تو ہیں ہم. اگر ساتھ ہیں تو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مان لو. دیکھیے حیدر بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس حدیث کے ساتھ صحابہ کی خلافت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر دونوں کو ساتھ ہی مان لے تو کیا برائی ہے؟ صاحب بھائی، خلیفہ کی بات کر رہے ہیں تو خلیفہ بھی اہل بیت ہی ہیں. یہ حدیث دوسرے الفاظوں میں یہ بھی آئی ہے جہاں خلیفتین آیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں یہ بات. تو کہاں سے لے آتے ہیں آپ ارے یہ باتیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ہی علماء، جید علماء نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے یہی خلیفتین کی روایت. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں، سیوطی نے، سمجھ رہے ہیں، ہموینی نے، سمہودی نے، متقی ہندی نے، ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے یہ روایت. کتابوں کو مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا آپ کو. اچھا، یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. نہیں، اس میں کچھ کتابوں کے نام اب اس میں میں نے ایک نام لیا نا، ہموینی، جن کی کتاب ہے فرائض السمتین. انہوں نے جب حدیث ثقلین نقل کی ہے تو اس میں 12 امام کے نام کے ساتھ نقل کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرائض السمتین میں. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں. سوچنے کی کیا بات ہے؟ حق کے لیے باہر نکلیے، وقت نکالیے، مطالعہ کیجئے. سمجھے؟ حیدر بھائی دیکھیے، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، جس نے بھی کلمہ شہادتین پڑھی ہے وہ سب جنت میں جائے گا. زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ پوچھیے. یہ قادیانی ہے نا، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ بھی کلمہ شہادت پڑھتے دیکھیے، ہیں؟ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دشمن کے بنائے ہوئے فرقے ہیں. دیکھیے انہوں نے خود کہہ دیا نا، اس کا مطلب کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت میں نہیں جا سکے گا انسان. سمجھ رہے ہیں؟ حیدر بھائی دیکھیے، بس آخری بات، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اہل بیت اور صحابہ ان کو اگر ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو کیا کسی حال میں ممکن ہے؟ مجھے 2 4 میں بتائیے بس. دیکھیے مشتاق بھائی، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اب آخری بات ہوگی، اس کے بعد ہم گفتگو تمام کریں. اب ایسی بات کروں گا جو بہت ہی حساس، بہت اہم، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بہت. میرا ایک سوال بتائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کیا اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ کیا کسی عالم نے اس پر اختلاف کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اہل بیت میں شامل ہیں، اور ہمارے وہاں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. بالکل. بلکہ ہمارے وہاں حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی جناب فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور یہاں تک ملتا ہے مشتاق بھائی کہ جس نے اللہ کو اذیت دی اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہوں آپ کو، اسی بی بی کو حضرت کی رحلت کے بعد کیا مظالم ڈھائے گئے پتہ ہے آپ کو؟ بی بی کا حق چھین لیا گیا، آپ کا باغ فدق چھین لیا گیا. آپ دربار میں کھڑی تھی، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی، یعنی حاکم کے سامنے، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے کھڑی ہیں، یعنی یہ سمجھیے قرآن اور اہل بیت سامنے کھڑے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے ان کی، ان کو رد کیا جا رہا ہے. اس طرح کا سانحہ پیش آیا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کس گروہ میں آپ میں کو ہونا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ بی بی دربار گئی تھی اور انہیں حق نہیں ملا؟ جی ہاں، ہر ایک کتاب میں ہے. تو وقت نکالیے، دیکھیے، مطالعہ کیجیے آپ. بہت حساس معاملہ ہے. بہرحال ہم اپنے علماء اکرام سے اس معاملے میں بات کریں گے اور ہم اس پر مزید تحقیق کریں گے اور آپ سے رجوع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت بہت. التماس ہے دعا. التماس ہے.